کہ تعلیمات نبوت تو قرآن حدیث سے براہ راست آ سکتی ہیں، آپ لے سکتے ہو۔ قرآن اگر کوئی بندہ پڑھ رہا ہے نا، وہ کوئی استاد نہیں بنا رہا، تو شاید وہ محنت کرے، ذہانت کی وجہ سے کہیں نہ کہیں کچھ سیکھ ہی لے، لیکن یہ تعلیمات نبوت کو ہو گئے۔ اگر قرآن پاک کا ترجمہ سیکھ لیتا ہے نا، تفسیر بھی سیکھ لیتا ہے، انگریزوں میں سے بہت سارے جن نے ترجمے بھی لکھی ہیں، تفسیر بھی لکھی ہیں، لیکن وہ مسلمان ہیں نہیں ہیں، تو آپ کیا کہو گے کہ وہ تعلیمات نبوت آ گئی اور بڑے لوگ ہیں؟ نہیں، یہاں پر کیا ہے کہ جب قرآن پڑھ لو گے، حدیث بھی سیکھ لو گے، محنت کر کے ذہانت کی وجہ سے سارا کچھ ہو جائے گا، وہ تعلیمات نبوت تو ہوں گے، لیکن اس بندے کو آپ مومن نہیں کہہ سکتے۔ وہی شخص قابل اعتماد ہوگا، وہی شخص اس کی حیثیت بنے گی جو تعلیمات نبوت کے ساتھ برکات نبوت لے گا۔ یہ برکات نبوت ضروری تھی، اسی لیے رب باری تعالیٰ نے براہ راست قرآن حدیث کی طرف سپرد نہیں کیا، بلکہ انعام یافتہ طبقات کی طرف بھیجا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو نا کہ ہمارے اندر برکات نبوت بھی آئے، تعلیمات نبوت بیک وقت آئے، تو پھر ان 4 طبقات کے رہنمائی میں چلتے ہوئے قرآن اور حدیث لوگے، تو پھر جا کر آپ انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے، آپ صراط مستقیم پر آ جاؤ گے۔ اگر آپ نے ان انعام یافتہ لوگوں سے ہٹ کر خود قرآن پڑھا، خود حدیث پڑھی، اپنی ذہانت کی بنیاد پہ پڑھی، پڑھ لو گے، تعلیمات نبوت ہوں گی، برکات نبوت نہیں ہوں گی، تو یہ تعلیمات نبوت فقط قابل اعتبار نہیں ہے، قابل اعتماد نہیں ہے۔ یہ پھر وقت آتا ہے، بندہ گمراہ ہوتا ہے، ادارہ اسلام سے نکلتا۔ غلام احمد قادیانی شروع سے قادیانی اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا تھا، اس نے وہ پھر وقت کا مبلغ بھی رہا ہے، بہت بڑا پیر بھی رہا ہے، بہت بڑا مصلح بھی رہا ہے، پھر بہت بڑا وہ تحریر کرنے والا بھی تھا، مصنف بھی تھا، مبلغ بنتے جا کر بنا ہے۔ ہوا کیا، وہی کہتے ہیں نا کہ اپنے بڑوں کو چھوڑ کر، استاذوں کو چھوڑ کر، جو طریقت یا برکات نبوت والا سلسلہ تھا اس کو روک کر فقط تعلیمات نبوت کو لے کر پھر وہ انگریزوں کی جولی میں بیٹھ کے جاتا رہا۔ جب برکات نبوت سے خالی ہوا تو ایک وقت تھا، وقت کا مصلح مانا جاتا تھا، مبلغ اور مصنف تھا، پھر ایک وقت آیا کہ پوری امت نے اس کو کافر کہا، اور آج تک کافر کہتے ہیں، قیامت تک کافر کہیں گے۔